جس کی نظروں میں جمال سید ابرار ہے، دوستو اس کی نظر میں یہ جہاں بیکار ہے۔ یاد رکھنا جسے آقا سے محبت ہو جائے، جسے مدینے والے مصطفیٰ سے پیار ہو جائے، ساری دنیا ایک طرف، اس دنیا کا حسن ایک طرف، اسے کوئی چیز بھاتی نہیں ہے، کوئی حسن اس کی آنکھوں میں سماتا نہیں ہے جس نے مدینے والے مصطفیٰ کے جلووں کو دیکھا ہو۔ اصل میں محبت اور عشق ان کے تقاضے بڑے مختلف ہیں۔ محبت ایک الگ چیز ہے، عشق پھر اس سے اوپر کی کیٹیگری ہے، ایک اس کے اوپر کی منزل کا نام ہے عشق۔ محبت یہ ہوتی ہے کسی سے محبت ہو جائے، کسی کی دل میں الفت بیدار ہو جائے، اس کے پاس جانا اچھا لگتا ہے، اسے دیکھنا اچھا لگتا ہے، اس کے بغیر دل نہیں لگتا، مگر اپنا ہوش باقی رہتا ہے، کھانے پینے کا ہوش، پہننے اوڑھنے کا سلیقہ، ساری چیزیں، تمام باتیں انسان محبت میں جانتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کب کھانا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کیا پہننا ہے، یہ محبت ہے۔ لیکن عشق جب ہو جاتا ہے، عشق جب اپنی منزلیں طے کرتا ہے، عشق جب پروان چڑھتا ہے، تو پھر انسان کو نہ کھانے کا ہوش باقی رہتا ہے، نہ پہننے کا سلیقہ رہتا ہے، ہر وقت اس کی نگاہوں میں اپنے یار کے جلوے ہوتے ہیں، اسے کچھ اور نظر نہیں آتا، کھانے پینے کا ہوش جاتا رہتا ہے، پہننے اوڑھنے کا بھی ہوش باقی نہیں رہتا۔ اسی کیفیت کو جذب بھی کہا جاتا ہے، یعنی مجذوب لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، مجذوب کے اوپر سے نماز بھی معاف ہو جاتی ہے۔ کیوں معاف ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ وہ دیوانہ ہو گیا، حالت جذب میں ہے، اب اسے نہ اپنا ہوش باقی ہے نہ دنیا کا ہوش باقی ہے۔ یہ عشق کی منزلیں ہیں۔ لیلا مجنوں کی داستان دنیا نے سنی ہے، اور یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ قیس نامی ایک شخص گزرا جسے مجنوں کہا جاتا ہے، سلمہ نامی وہ خاتون تھی جسے لیلا کہا جاتا ہے، ان کی محبت۔ مگر یاد رکھیں، ایک روز اس کے دروازے کے باہر تو ہجوم تھا، سب اپنے آپ کو مجنوں بتا رہے تھے، مگر محبت تو امتحان بھی لیتی ہے۔ لیلا نے گھر کے دروازے پہ اپنی خادمہ کو بھیجا، ایک بہت خوبصورت حلوہ تشت میں رکھ کر، بہت لذیذ عمدہ خوشبوئیں نکل رہی ہیں۔ لیلا نے اپنی خادمہ سے کہا یہ حلوہ لے کر جا کر میرے مجنوں کو کھلا دے، جا کر مجنوں سے کہنا لیلا نے تیرے لیے حلوہ بھیجا ہے، مجنوں کو کھلا دے۔ خادمہ حلوہ لے کر آ گئی، مجنوں کو کہا مجنوں کون ہے، آگے آئے۔ وہاں ایک مجنوں نہیں، سینکڑوں مجنوں آگے آ گئے، کہنے لگے ہم مجنوں ہیں۔ سب نے چھین جھپٹ کر حلوہ کھا لیا، کچھ کھایا کچھ گرایا، اس لیے کہ چھین جھپٹ جو ہو گئی، سب مجنوں بن گئے تھے۔ مگر جب عشق میں امتحان ہوا، لیلا نے جب خادمہ نے آ کے بتایا وہاں تو سینکڑوں مجنوں ہیں، لیلا نے کہا نہیں تجھے اگر میرا مجنوں دیکھنا ہے تو جا، تو ایک کام کر میں بتاتی ہوں، ایک چھری لے کر جا، ایک تشت لے کر جا کر کہنا میرے مجنوں سے کہ لیلا نے جسم کے گوشت کا ایک ٹکڑا منگایا ہے۔ خادمہ تشت لے کر گئی، چاقو لے کر گئی، خادمہ نے کہا مجنوں جو ہے وہ آگے آ جائے، مجنوں آگے آئے، لیلا نے جسم کے ایک ٹکڑے کا گوشت مانگا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا مانگا ہے۔ اب یہ جتنے سینکڑوں مجنوں تھے کوئی آگے نہیں آیا۔ پھر وہ مجنوں آگے آیا جو در حقیقت مجنوں تھا قیس۔
اس نے تو حلوہ بھی نہیں کھایا تھا مگر وہ محبت کرتا تھا لیلا سے۔ آگے آیا، اس نے کہا یہ چاقو مجھے دو، یہ تشت مجھے دو۔ مجنوں نے اپنے جسم کے کسی حصے کے گوشت کو کاٹا، تشت میں رکھا۔ سلمہ کی یعنی کہ لیلا کی خادمہ نے سمجھا ہو گیا کام، گوشت کا ٹکڑا اس نے کاٹ دیا، امتحان بھی ہو گیا، امتحان میں یہ کامیاب بھی ہو گیا، اب لے کر چلوں۔ لیکن حیران ہے آگے کا منظر دیکھ کر، کیا دیکھا اس نے ایک حصے کا گوشت کاٹ کر نہیں رکھا بلکہ الگ الگ جسم کے حصوں کا گوشت کاٹ کے رکھا۔ کئی جگہوں کا جسم کے حصوں کا تھوڑا تھوڑا گوشت اس نے کاٹ کے رکھا تشت کے اندر۔ کہا کہ لیلا نے کہا تھا گوشت کا، اپنے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کر دے، مگر یہ نہیں کہا تھا کہ جسم کے کس حصے سے گوشت کا ٹکڑا دینا ہے، اسی لیے میں نے جسم کے تمام الگ الگ حصوں کا گوشت دے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ خادمہ اس کو لے کر آئی ہے نا، تب اس نے کہا لیلا نے کہ یہ ہے میرا مجنوں، یہ ہے میرا مجنوں، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو عشق یہ ہے میرے عزیز۔ اب اگر عشق میں یہ کیفیت ہی پیدا نہ ہو سکے، انسان محبت اس نوعیت کی اگر اللہ و رسول سے کر ہی نہیں پایا تو بتائیے کیا کیا اس نے، کون سی محبت کی؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا جس کے اندر تین چیزیں آ گئیں وہ ایمان کی لذت کو پا لیتا ہے۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ میرے مصطفیٰ کریم تاجدار مدینہ سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مدینے کے سلطان نے فرمایا، تین چیزیں جس کے اندر آ گئیں، تین باتیں جس کے اندر آ گئیں وہ ایمان کی لذت کو پا لیتا ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے، اسے کائنات کے اندر، دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر محبت ہو تو کسی اور سے نہیں بلکہ اللہ سے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو۔ یعنی سب سے زیادہ اسے اگر کسی سے محبت ہو تو وہ اللہ اور رسول سے محبت ہو۔ اگر یہ کوالٹی کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ ایمان کی لذت کو پا لیتا ہے۔ دوسری بات، میرے مصطفیٰ کریم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ کسی سے دنیا میں محبت کرتا ہے تو وہ محبت، اس کی جو انسیت، جو لگاؤ، جو پیار، جو الفت ہے وہ محض اللہ کی خاطر ہو، اللہ کے لیے ہو۔ دنیا میں جس سے بھی محبت کرے، کسی سے بھی محبت کرے، مگر محبت اللہ کے لیے ہو، اس کی رضا کے لیے ہو۔ یعنی محبت دنیا میں کسی سے بھی کر لے لیکن محبت کا مقصد اور محصل یہ ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں اس سے۔ نمازی سے محبت کرے، متقی سے محبت کرے، پرہیزگار سے محبت کرے، سجدے کرنے والے ساجد سے محبت کرے، علماء سے محبت کرے، اولیاء سے محبت کرے، اللہ کے لیے محبت کرے کہ میں ان نیک لوگوں سے محبت کر رہا ہوں محض اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر۔ یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ اور یوں تو کائنات اللہ نے بنائی ہے، اللہ تو ہر شے سے پیار کرتا ہے نا، اور اللہ تو انسان سے، اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ خدا پیار کرتا ہے۔ تو محبت اس لیے اللہ کے لیے۔ دو چیزیں ہو گئیں، یہ دو چیزیں جس کے اندر آ گئیں وہ ایمان کی لذت کو پا لیتا ہے۔ میرے عزیز، ایمان بڑی دولت ہے، تو حضور نے اسی لیے تین چیزیں بیان فرمائیں، جس کے اندر تین باتیں آ گئیں وہ ایمان کی لذت کو پا لیتا ہے۔ اللہ رب العزت کے بے شمار احسانات ہیں ہم پر،
مگر اللہ تبارک و تعالی اپنے احسانات کے بدلے ہم سے کوئی معاوضہ تو نہیں لیتا، وہ روز ہمیں کھانے پینے کو دیتا، اس کی کوئی قیمت تو نہیں لیتا ہے۔ تو انسان اگر کسی کے ساتھ میں کوئی اچھا سلوک کوئی انسان کرتا ہے، وہ اس کا کتنا بڑا شکر گزار بن کے رہتا ہے۔ ارے صاحب ہمارے یہ فلاں رئیس صاحب ہیں، ان کا بڑا احسان ہے، فلاں صاحب نے ہماری بڑی مدد کی ہے، ان کا ہم پر بڑا احسان ہے، ہم شکر گزار ہیں، انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے مشکل وقت میں۔ دنیا میں کوئی اگر کسی کے ساتھ حسن سلوک کرے تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالی ہر دن تم پر اپنے انعام و اکرام کی بارشیں کرتا ہے، ہر دن تم پر اس کے احسانات، اس کے فضل و کرم کی بارشیں ہوتی ہیں، مگر تم اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہر دن کھانے کو دینے والی ذات خدا کی ہے، ہر دن رزق دینے والی ذات خدا کی ہے، ہر دن ہمارے جسم کو سلامت رکھنا یہ کام اللہ کا ہے، یہ ذات اللہ کی ہے۔ یہ سانس آتی جاتی ہے، نہ جانے کب اندر جائے تو وہیں رک جائے، آ رہی ہے جا رہی ہے، تو یہ احسان پروردگار کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کروڑوں احسان، روز مرہ کی زندگی پہ نظر ڈالو، بے شمار احسانات اس کے، روز اس کے احسانات کے تلے دبے ہوئے ہیں ہم، مگر شکر گزار نہیں ہیں، اس کے شکر گزار بندے نہیں بن پا رہے۔ ایمان کی لذت کو اگر حاصل کرنا ہے، شکر گزار بندے بنیے، اللہ تعالیٰ سے سچی پکی محبت کریں، اللہ کے رسول سے، تاجدار مدینہ سے، امام الانبیاء سے سچی محبت، والہانہ عشق، والہانہ محبت، وہ محبت جو صحابہ نے کی۔ اللہ اکبر، صحابہ نے جیسی محبت کی۔ جب تک حضور نظر نہیں آتے تھے میرے حضور کے صحابہ بے چین رہتے تھے، جب تک آقا کا چہرہ نہیں دیکھ لیتے تھے، دیدار نہیں کر لیتے تھے، بے چین بے قرار رہتے تھے۔ عشق تو اس اعلیٰ ترین منزل کا نام ہے۔ ہجرت کی رات میرے حضور مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے ہیں اور دشمن تعاقب میں ہیں، ہائے یار غار یار مزار امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے حضور کے کیسے غلام ہیں، کیسی محبت ہے آقا سے۔ میرے آقا آگے آگے چل رہے ہیں، صدیق اکبر پیچھے پیچھے، آگے آگے میرے نبی چل رہے، پیچھے پیچھے جناب صدیق اکبر چل رہے، مگر چلتے چلتے خیال آیا اے ابو بکر تو پیچھے چل رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی آگے سے آ کر آقا پر حملہ نہ کر دے۔ جیسی خیال آیا فوراً صدیق اکبر آگے آ گئے، حضور کے آگے آگے چلنے لگے۔ آگے آگے چلتے ہوئے خیال آیا کوئی دائیں سے حملہ نہ کر دے تو دائیں آ گئے، خیال آیا کوئی بائیں سے حملہ نہ کر دے تو بائیں آ کر چلنے لگے۔ وہ یار غار یار مزار جناب صدیق اکبر کی محبت ہے، کبھی آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں چلتے ہیں، اس لیے کہ اگر کوئی حملہ کرے تو میرے آقا کی ذات کو تکلیف نہ پہنچے، اگر کوئی حملہ کرے کوئی تیر بھی چلائے تو وہ پہلے ابو بکر کے جسم پر لگے، ابو بکر جب تک موجود ہے ایک کنکر بھی آقا کے جسم کو چھو نہ پائے۔ یہ محبت ہے، یہ پیار ہے۔ اب جب غار کے اندر جانا تھا حضرت ابوبکر صدیق عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ ذرا رک جائیں، پہلے میں جاتا ہوں اندر، تھوڑا سا میں ذرا صاف کر لوں، ہائے تھوڑا سا صاف کر لوں۔ پھر اندر گئے، غار کے اندر صفائی کی، بہت اچھی طرح سے صاف کیا۔ غار پہاڑ کے اندر سب گندگی تھی وہاں پر، اس کے اندر سوراخ تھے بڑے بڑے، ان سوراخوں کے اندر ان بلوں کے اندر کیڑے تھے، جانور تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس غار کی حالت دیکھی، اس کو صاف کیا، تو آپ نے کہا کہ بھئی ایسے تو نہیں بلا سکتے حضور کو،
یعنی عشق کہتا ہے، عشق اور محبت کے تقاضے یہ ہیں۔ عشق نے کہا اگر حضور ایسے آئے، کوئی جانور نکل آیا، کوئی کیڑا نکل آیا، حضور کو اگر اس نے کاٹ لیا تو ابو بکر کو تو گوارا ہی نہیں ہے حضور کو تکلیف پہنچ جائے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ اپنا کرتا پھاڑا، تمام سوراخ اس غار کے بند کیے، پھاڑتے رہے کرتا، لگاتے رہے، پھاڑتے رہے، لگاتے رہے، لگاتے رہے، لگاتے، سارے سوراخ بند کر دیے، ایک باقی رہ گیا، ایک سوراخ باقی رہا۔ حضرت صدیق اکبر نے اس سوراخ کے اندر اپنا پیر لگایا اور حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور اب آپ اندر آ جائیں۔ میرے مصطفیٰ کریم اندر آئے، غار کے اندر میرے آقا تشریف لائے، زانوے صدیق اکبر پہ میرے آقا نے سر رکھ دیا، حضور نے آرام کیا، اور اس منظر کو قرآن نے بیان کیا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اس غار کے اندر دو شخصیتیں، ایک میرے مصطفیٰ، ایک جناب صدیق اکبر۔ قرآن نے حضرت صدیق اکبر کو غار کے اندر جو آپ کا حضور کے ساتھ عشق تھا اور عشق کا جو مظاہرہ کیا، ایک سانپ بیٹھا تھا نا غار کے اندر، برسوں سے بیٹھا تھا، برسوں سے وہ سانپ بیٹھا تھا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوراخ پر بھی پیر لگا رکھا تھا۔ سانپ ایک طویل عرصے سے، سینکڑوں برسوں سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے غالباً وہ حضور کے انتظار میں تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ وہ آخری جو رسول اللہ کے ہوں گے، جو محبوب خدا ہوں گے، وہ ہجرت کریں گے اور غار کے اندر اس رات میں قیام کریں گے۔ حضور آئے لیکن صدیق اکبر کا پیر لگا ہوا ہے، اندر بھی عاشق ہے، باہر بھی عاشق ہے۔ وہ سانپ تو زیارت کرنا چاہتا ہے، وہ زیارت کے لیے بے چین ہے، ابو بکر نبی کی حفاظت کے لیے بے چین ہے، وہ زیارت کے لیے بے تاب ہے، یہ حفاظت کے لیے بے قرار ہے، یہ حفاظت میں لگا ہے، وہ زیارت کی کوششوں میں لگا ہے۔ سانپ اندر سے بار بار صدیق اکبر کے پیر کو ٹچ کرتا ہے، ڈستا نہیں ہے، اس لیے ٹچ کرتا ہے کہ میں بھی عاشق ہوں، ذرا پیر ہٹا، مجھے زیارت کرنے دے۔ لیکن صدیق اکبر پیر نہیں ہٹاتے کہ چاہے جان چلی جائے، آقا کو تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ ادھر اندر بھی عاشق ہے، ادھر باہر بھی عاشق ہے۔ اب دیکھیں عشق کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جناب صدیق اکبر نے جب پیر نہیں ہٹایا، سانپ نے مجبور ہو کہ پھر ڈس لیا جناب صدیق اکبر کو، اس لیے کہ ڈسوں گا تب تو پیر ہٹائیں گے، پھر بھی صدیق اکبر نے پیر نہیں ہٹایا۔ جب جسم کے اندر زہر پھیلا، جب تکلیف ہونے لگی تو آنکھ سے آنسو نکلا، رخسار مصطفیٰ پہ گرا۔ میرے آقا نے دیکھا، ابو بکر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ سانپ نے ڈس لیا ہے۔ میرے آقا نے لعاب دہن لگا دیا، خدا کی قسم زہر کا اثر فوراً ختم ہو گیا۔ ادھر سانپ نکل کے آیا، اس نے آقا کی زیارت کی اور حضور سے معافی مانگنے لگا۔ یا رسول اللہ سینکڑوں برس کا انتظار کیا، اس دن کے لیے انتظار میں یہاں بیٹھا تھا آپ کی زیارت کرنے کی غرض سے، لیکن آپ کے یہ یار غار اپنا پیر نہیں ہٹا رہے تھے۔ یا رسول اللہ میں نے بہت چاہا پیر ہٹا لیں، پہلے میں ایسے ہی ٹچ کرتا رہا کہ پیر ہٹا لیں، انہوں نے پیر نہیں ہٹایا اور میں زیارت کے لیے بے چین تھا۔ یا رسول اللہ میرے عشق نے مجھے تڑپا دیا، مجبوراً میں نے ڈس لیا، اس لیے کہ ڈسوں گا تو آپ کا دیدار ہو جائے گا۔ ایک جانور کو نبی سے ایسی محبت ہے، تو جانور کو جب نبی سے یہ محبت ہے تو پھر غور تو کریں انسان کو آقا سے کیسی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق کیا محبت کی، وہ پہلا وفادار، پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نماز و دعاؤں پہ عاشق، وہ نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا کہ جس پر ہمیشہ نبی کا کرم تھا، جھکاتے تھے
نظریں عمر جس کے آگے، کھڑے ہو کے شام و سحر جس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے، وہی ثانی اثنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب۔ یہ سیدنا صدیق اکبر عاشق صادق، یہ ان کا مقام ہے۔ اللہ اکبر، عشق یہ ہے۔ تو اس نوعیت کا عشق جب بندے کو ہو جائے نا حضور سے، اس نوعیت کا عشق ہو جائے، میرے حضور نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے آپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، خاندان سے زیادہ، اہل و عیال سے زیادہ، مال و دولت سے زیادہ، ہر شے سے زیادہ وہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جائے۔ جب تک وہ ہر شے سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے تب تک وہ کامل مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ میرے حضور نے فرما دیا، میرے آقا کا فرمان۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب حضور نے فرمایا اے عمر سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہو؟ یا رسول اللہ آپ سے کرتا ہوں۔ عمر سب سے زیادہ، ہاں یا رسول اللہ آپ سے کرتا ہوں۔ اے عمر اپنی جان سے بھی زیادہ؟ یا رسول اللہ جان تو جان ہوتی ہے نا، اپنی جان سے زیادہ نہیں کرتا۔ میرے آقا نے فرمایا پھر تم کامل مومن نہیں ہو۔ میرے حضور نے پھر توجہ ڈالی، حضور نے جب توجہ ڈالی دل کی دنیا بدل گئی۔ پھر میرے آقا نے ہاتھ پکڑا، عمر اب بتاؤ۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اپنی جان سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، کائنات کی ہر شے سے زیادہ محبت اگر عمر کرتا ہے تو وہ آپ سے کرتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا۔ تو محبت مصطفیٰ عین ایمان ہے۔ اگر دل میں آقا کا عشق ہی نہیں ہے تو کیا ہے یار زندگی؟ کچھ نہیں ہے۔ جینا مرنا اپنا سب کچھ آقا کے لیے۔ سیدی حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ آپ نے اپنے کلام میں کتنی خوبصورت بات کہی، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، واللہ 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 واللہ۔ چاندنی 4 دن ہے سبھی کے لیے، چاندنی 4 دن ہے سبھی کے لیے، ہے صدا چاند عبد النبی کے لیے، واللہ 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 واللہ۔